اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 93 اور 94 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور یقیناً تم اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہو۔ یہ آیات اس پس منظر میں ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ جو آپس میں عہد و پیمان کیے جائیں ان کو پورا کیا جائے، اور عہد و پیمان کے پورا کرنے میں تم اپنی سچائی کا ثبوت دو، اور اللہ اور رسول کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو، اور یہ سوچو کہ تمہیں اسلام نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تم سچائی کی راہ اختیار کرو، اور ہرگز بد عہدی نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، ہرگز جھوٹ نہ بولو، کسی کو فریب مت دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر جو بات ہے وہ اصولی طور پر کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو سب پر قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے، اور وہ جو چاہے کرے۔ اور ایک اور بات، وہ بات یہ ہے کہ اللہ ہر ایک پر قادر ہے، ہر ایک پر غالب ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت اور قوت بہت بڑی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوتے، سارے کے سارے لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اختیار دے کر اللہ نے پہلے انسان کو شعور بخشا، قوت عطا فرمائی سوچنے کی، قوت عطا فرمائی غور و فکر کرنے کی۔ انسان سوچ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکتا ہے، وہ اپنا مستقبل کے لیے سوچ سکتا ہے، اور اس کے اندر آگہی عطا فرمائی ہے، وہ غور و فکر کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اختیار دیا اس کو کہ چاہے وہ سچائی کا راستہ اختیار کرے، اور چاہے وہ جھوٹ کا راستہ اختیار کرے، غلط راستہ اختیار کرے، وہ جو چاہے کرے، اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کے دینے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو نیکی کی راہ اختیار کرے گا ہم اسے انعامات سے نوازیں گے، اور جو برائی کے راستہ اختیار کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور دردناک سزا دیں گے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، ایک آخری نبی اتارا، اس کے اوپر کتاب اتاری، اس کی زندگی صاف شفاف ہے، اور اس اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اپنا اسلام، اپنا دین مکمل فرمایا، اپنے احکامات مکمل فرمائے۔ اب اس کے بعد وہ جو نبی ہمارے درمیان اللہ رب العزت نے بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو خاتم النبیین قرار دیا کہ وہ آخری پیغمبر ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ہر علاقے میں اور ہر زبان میں ہم نے نبی بھیجے، گوشے گوشے میں نبی بھیجے۔ کوئی قریہ، کوئی علاقہ ایسا خالی نہ رہا جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ لکل قوم حاد، کوئی ایسی جگہ نہیں رہی یہ جہاں پر ہم نے ایک ہدایت دلانے والا، ہدایت دینے والا ہم نے نہ بھیجا ہو، ہدایت کا راستہ دکھانے والا نہ بھیجا ہو۔ ہر علاقے میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انسان، اللہ کی قدرت بے پناہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ چاہے خیر کا راستہ اختیار کرے، چاہے شر کا راستہ اختیار کرے۔ انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کے سامنے دو راستے کھول دیے ہیں، چاہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ برائی کا راستہ اختیار کرے۔ وہ اب
نیکی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو آدمی نیک کام کرے گا، خیر کرے گا، رائی کے برابر بھی اگر نیک کام کرے گا تو اس کو دیکھ لے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کا کام کرے گا تو وہ اس کو پا لے گا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا یضل من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہاں پر گمراہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے پیدائشی، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی عقل و فکر کو اللہ نے روشن کر رکھا ہے۔ اب اگر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے، وہ چلا دیتا ہے، اور جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اس راستے پر چلا دیتا ہے۔ وہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اس راستے پر چلا دیتا ہے، چاہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے، چاہے وہ برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہے۔ اگر وہ برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اسے روکتے نہیں ہیں۔ اگر چاہیں اللہ کے یہ فرشتے تو انسان کو اسی وقت ختم کر دے، زمین کو دھسا دیا جائے اور ان کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، لیکن نہیں، اللہ اس کے لیے، جس نے گمراہی کا راستہ چنا ہے، غلط راستہ چنا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے لیے اختیار دے دیتا ہے، فرشتوں کو روک دیتا ہے کہ نہیں، اس کو اس راستے پر چلنے دو۔ لہٰذا یہ ہدایت کا راستہ اور ضلالت کا راستہ دونوں اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، وہ جو چاہے کرے، اور اللہ دونوں پر چلنا اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تم اس پر چلو اور تم سے آخرت میں حساب کیا جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا، ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا، عما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں، جو تم نے کیا اس کے بارے میں تم کو حساب دینا ہوگا اور تم سے سوال ضرور کیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا اور تم اپنی ایسا نہ ہو کہ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ بہت سارے لوگ قسم کھاتے ہیں اور اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ سامنے والا دھوکے میں پڑ جائے، جھوٹی قسم کھا لی، اللہ کے نام پہ قسم کھا لی، سامنے والا فریب میں جو ہے پڑ گیا، دھوکے میں پڑ گیا، اور اس کو لگا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو جبکہ تم جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ کوئی پیر پھسل جائے قائم ہونے کے بعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بد کرداری کو دیکھ کر، تمہاری اس بے عملی کو دیکھ کر اور تمہارے اس غلط رویے کو دیکھ کر کہیں کوئی اسلام سے پھر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسلام پر ایمان لے آیا ہو، اسلام پر قائم ہو، اور اس کے بعد تمہارا رویہ، تمہارا کردار، تمہارا عمل دیکھ کر وہ اسلام سے پھسل جائے، اسلام سے ہٹ جائے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ قدم کہا گیا ہے، یعنی اگر ایک قدم بھی کسی کا پھسل گیا، یعنی اس پوری دنیا کے اندر اگر ایک شخص بھی تمہاری وجہ سے اگر وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھا، اسلام کو اس نے خیر آباد کہہ دیا، تمہاری وجہ سے اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، تو پھر وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تم کو اس برائی کا مزہ چکھنا پڑے گا، تم کو وہ عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، کیونکہ تم نے اس کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو، اس کے بدلے جو تم اللہ کی راہ سے روکا، اور پھر وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے ہاں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ تمہارے دھوکہ دہی، تمہاری بد عہدی، تمہاری بد کرداری، تمہاری بد عملی دیکھ کر کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ بیٹھے، یا عہد توڑنے والا شخص بن جائے، کفر میں مبتلا ہو جائے۔ زمخشری نے کہا کہ یہاں پر قدم کو واحد اور نکرہ اس لیے رکھا کہ بدعہدی کے نتیجے میں ایک شخص کا قدم پھسلنا اور اسلام سے دور ہونا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، کجا یہ کہ اس حرکت سے بہت سارے لوگ مرتد ہو جائیں۔ تو یہ بات بتائی کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اگر تم لوگوں کو اسلام سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہو تو تم پر دنیا ہی میں اس کا وبال آ جائے گا، اور آخرت کا جو عذاب عظیم ہے اس میں تم مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اسلام کو بدنام نہ کرو کہ ایمان لانے والے شک میں پڑ جائیں اور جس کا گناہ تم کو پھر برداشت کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔